بلکہ حقیقت پر مبنی ہو. ایران کے صدر آئے اور چلے گئے، لیکن ہمارے مسلط شدہ وزیر اعظم صاحب اور ایرانی صدر دونوں سے ہماری توقع تھی قوم کی کہ یہ دونوں بیٹھ کے قوم کو آگاہ کرتے کہ 780 کلومیٹر پہ مشتمل جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا، جو 2009 میں ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے لیے $150 ملین رشید نے دینے کا وعدہ کیا، اور جس کے 80 کلومیٹر ہم نے 2 سالوں میں یعنی 2011 تک بنانے تھے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ایران ہم کو سب سے سستی گیس دے سکتا ہے. ہمارے جو گیس کے ریزرو ہیں وہ 12 سال پاکستان کا کام چلا سکتے ہیں. جس اندازے سے یہ آبادی بڑھ رہی ہیں اور ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری پہ گیس پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے، تو 12 سال کے بجائے یہ 8 سالوں میں 8 سال کے بعد پاکستان میں گیس ہوگی ہی نہیں. تو لہٰذا ایرانی سینکشن کی وجہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ ماہ کی اس بیان کی وجہ سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس گیس پروجیکٹ کے منصوبے سے باز آ جائیں، ہم اپنا نقصان کیے جا رہے ہیں. ہمیں اور اگر پاکستان اس منصوبے پہ نہیں جاتا ہے، عمل درآمد نہیں کرتا ہے ایگریمنٹ کے اس حصے کی جس کی ذمہ داری پاکستان پہ عائد ہوتی ہے. ایرانی پارلیمنٹ نے اپنی حکومت پہ زور ڈالا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر اس سے آگے نہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچا کے اس ایگریمنٹ کو انڈو کیا جائے. اس کا خمیازہ ہمیں $17 بلین جرمانے کی قیمت میں ادا کرنا ہوگا. تو لہٰذا یہ اسٹاک ایکسچینج کتنا جو ہے پلا بڑا ہے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم ویور لیتے، امریکن گورنمنٹ سے 1 ٹائم ویور مانگ لیتے کہ جی ہمیں ان سیکشن سے ویور دے، ہماری ضرورت ہے. ہم معاشی بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. اس سے قبل DGISPR نے جب گزشتہ PDM کی حکومت آئی تھی اور اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا اور ابھی بھی اوپر چلا گیا. اصل سوال یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے کا معیشت کی بہتری سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا، اس کا اوپر جانا نیچے آنا اسی طرح انپریڈکٹیبل ہیں جس طرح اسلام آباد کا موسم ہوتا ہے. اچھی والی دھوپ نکلی ہوتی ہے، دڑام سے بارش شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو اسٹاک ایکسچینج جو آج بدھ کی ہیں اور اچھلی ہیں، 2 دن بعد کی خبر یاد رکھو ایسی گرے گی. ہماری کوئی معاشی روڈ میپ ہے ہی نہیں. کون سا ہمارا معاشی مستقبل ہے؟ $8 بلین کی آپ نے IMF سے لون لے کے جو $8 بلین سالانہ ریمیٹنسز کی مد میں آپ نقصان کر رہے ہیں. $6 بلین آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آپ کے ایکسپورٹ گر گئے. $14 بلین تو آپ کا یہ نقصان ہے. تو یہ کہاں سے پورا ہونا ہے؟ کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ کون سا آپ کا معاشی روڈ میپ؟ آپ کا کوئی معاشی مستقبل ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. پاکستان کے تمام بینکوں کی اور ہماری FBR کی اور تمام وسائل کی حیثیت اتنی ہے کہ ہم صرف لیے گئے قرضے کا سود جو ہے ادا کرنے کے قابل ہیں. آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے لینے ہوں گے. آپ کے خیال میں وہ ناپسندیدہ فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے تو سارے فیصلے ناپسندیدہ ہیں. یعنی جو ابھی یہ وزیر اعظم بنا ہے 2 مہینے میں 3 انہوں نے فیصلے لیے ہیں. نمبر 1، افغانستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات کا ستیہ ناش کر دیا. نمبر 2، پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئے ایرانی صدر کی موجودگی میں جرت تک نہیں ہوئی کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی لیے آواز اٹھا سکے، کیونکہ امریکیوں نے جو ہے تھریٹ دیا ہوا ہے کہ خبردار اس پہ بات نہیں کرنی ہے. اور تیسرا، یہ ضمنی الیکشن کرا دیے. اور جو چوتھا ہے، انہوں نے پٹرول اور گیس اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھا دی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. ایک بھی پسندیدہ فیصلہ کوئی مجھے بتا دے. دوربین میں جا کے ڈھونڈے. 2 سال سے جب سے PDM حکومت نے خان کی حکومت کا تختہ الٹا باجوہ کے تعاون سے، آج تک کوئی ایک فیصلہ کوئی بتا دے جو ملک کے لیے، عوام کے لیے اس میں کوئی خوشائند بات ہو. مروت صاحب، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ کے آگے جا کر بات کر سکے؟ اس میں اسٹیبلشمنٹ میں یا یہ ڈمی وزیر اعظم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس پہ اتنی ہمت ہے کہ وہ امریکہ کے فیصلے کے آگے انکار کر سکیں؟ جی ماشاءاللہ، بڑی طاقتور حکومت ہے اور بڑے طاقتور وزیر اعظم ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، کمال کیا انہوں نے. پیوٹن صدر منتخب ہو گئے اور میاں شہباز شریف نے مبارکباد تک نہیں دی. امریکہ ماں بدولت ناراض ہو جاتا. صدر ایران آئے اور ایران گیس پائپ لائن پہ بات تک کی ضرورت نہیں ہوئی. پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارا اکنامک کریڈور ہے، کبھی آپ نے کوئی بات سنی ان کے منہ سے؟ امریکہ نے کہا ہے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، زبان نہیں کھولنی ہے.
لہذا کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ تھا. ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ امریکیوں کے آگے ہم سر اٹھا سکیں. سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں اس وقت یہ جمہور کی لڑائی کب ختم ہوگی اور عوامی مسائل کے اوپر کب بات ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے بجٹ کے دوران کیا عوامی مسائل کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ نہیں, بجٹ کے دوران تو گورنمنٹ نے کھڑا ہونا ہے. ہم نے تو عوامی مسائل اجاگر کرنے ہیں. ابھی تک آج تک آپ نے کوئی ایک بل دیکھا جو آیا ہو جس میں عوام کے لیے کوئی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ ہو؟ آج اسپیکر صاحب کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہمارے آئین میں اور قانون میں ایبیوز ہوتا ہے اختیارات کا. مثال کے طور پہ دفعہ 144 ڈپٹی کمشنر جو ہیں آٹے کی ترسیل پہ بھی 144 لگاتا ہے, نان بائیوں پہ قیمت کم کرنے کے لیے بھی 144 لگاتا ہے, اور پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنے کے لیے بھی 144 لگاتا ہے. یہ 144 نہیں ہوا, وہ عمر و عیار کی البم ہو گئی, وہ کیا کہتے ہیں عمر و عیار کی زنبیل ہو گئی جس سے ساری چیزیں نکل آتی ہے. یہ اس طرح بھی کوئی قانون ہوتا ہے؟ پھر یہ 3 ایم پیوں کو دیکھیں کس طرح ناروا رویے سے انہوں نے پاکستان بھر میں اس کا ناجائز استعمال کیا. پھر آپ تعزیری قوانین کو دیکھیں. میرے خلاف انہوں نے اٹک میں پرچہ کیا. میرے خلاف سب سے پہلے پرچہ اٹک میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے کرایا کہ میں اور عمیر نیازی صاحب نے ان پہ حملہ کیا, ان کی وردی پاڑ دی اور ان کو مارا پیٹا. پہلی پیشی پہ جج صاحب نے مجھے اور عمیر نیازی صاحب کو بری کر دیا. لیکن جو 1 سال ہم نے بھگتا اس کی تلافی کون دے گا؟ ہم نے ضمانتیں کرائی, ہائی کورٹ گئے, ضمانت نامے جمع کیے, 4-5 دفعہ اٹک گئے. یہ کس طرح کا قانون ہے؟ یعنی کہ مجھے ایک ناجائز غلط کیس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 1 سال تک انتظار کرنا پڑے. تو لہٰذا ایسے قوانین ریووک ہونے چاہیے. اور اگر اختیارات میں ابہام ہیں, مثال کے طور پہ 3 ایم پیوں پہ دیکھ لے, یعنی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے شہریار افریدی کو 4 دفعہ, ایک دفعہ عدالت نے چھوڑا پھر پکڑ لیا, پھر چھوڑا پھر پکڑ لیا, پھر چھوڑا پھر پکڑ لیا. جب انہوں نے چھوڑا تو پنڈی والے نے پکڑا, پنڈی والے سے میں نے جب ان کو چھڑایا تو جیلم والے نے پکڑا, جیلم والے سے چھڑایا تو کوارٹ والے نے پکڑا. یہ کوئی قوانین کا استعمال ہے؟ یہ قوانین کو انہوں نے بالکل رکیل بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اور رویہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے 144 3 ایم پیو 16 ایم پیو اور وہ تعزیری قوانین, بالخصوص ایف آئی آر کے اندراج جو ہیں, جو دفعہ 154 تعزیرات ضابطہ فوجداری کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے, ان کو ہمیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کے لیے ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ آج اگر میاں شہباز شریف یا محسن نقوی صاحب چاہے بھی تو کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو چاہنے کے باوجود بھی پولیس کے ذریعے گرفتار نہ کرا سکے. اس کو قانون کی حکمرانی کہا جاتا ہے, اس کو رول آف لا کہتے ہیں. وزیر خزانہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے ماہ جب مشن پاکستان آئے گا تو جو آگے بجٹ کی تیاری ہونی ہے اس میں ہم مشن سے مشاورت کریں گے. مشن مطلب تیاری میں شریک ہوگا. اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آئی ایم ایف مشن بجٹ کی تیاری میں شریک ہوگا؟ نہیں, آئی ایم ایف بجٹ جو ہیں آئندہ کے لیے ہمارے نکاح نامے بھی لکھے گا. آئی ایم ایف جو ہیں آپ کی بجلی کا بل بنا رہا ہے, آپ کی سوئی گیس کے بل جو ہیں ان کی مشاورت اور ان کے ڈائریکشن کے تحت بنتے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں اوگرا خاک کرتی ہیں, وہ تعین آئی ایم ایف بتا دیتا ہے کہ آپ نے اتنی ریونیو گیسز کی مد میں, پیٹرولیم کی مد میں جنریٹ کرنی ہے. آپ کے ایئرپورٹس, آپ کی پی آئی اے, آپ کے قومی اثاثے, ان تمام کی نیلامی یہ باقاعدہ آئی ایم ایف کے تحت یہ مانیٹر ہو رہی ہیں. اور یہ کبھی امکان ہے, بلکہ یہ بعید نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے آئندہ کے لیے یہ بھی کر دے کہ شادی بیاہ پہ اتنے خرچے ہوں گے. نکاح نامہ جو ہیں وہ آئی ایم ایف اس طرح فارمیٹ دے رہا ہے کہ نکاح نامہ اس طرح لکھا جائے گا, پرونوٹ اس طرح تحریر ہوں گے. یہ بھی بعید نہیں ہے کہ آئی ایم ایف یہاں پہ ایک بورڈ لگا دے کہ جی جو بھی یہ میں نے اندر داخل ہوا تھا اتنا چندہ ڈال کے گزرے. مروت صاحب, عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی لانگ مارچ کا کب اعلان کر رہے ہیں؟ ہاں, اچھا سوال ہے. لانگ مارچ کا تو میں نے سنا تھا کہ پارٹی نے جمعے کے لیے اعلان کیا ہوا ہے اور میں جمعے کو احتجاج کے سلسلے میں دیر جا رہا ہوں. لیکن میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں تمام ورکرز کو کہتا ہوں کہ آنکھیں رکھو اپنی لیڈرشپ پہ اور دیکھو کہ کون سی قیادت باہر نکل رہی ہیں اور کون سی نہیں نکل رہی ہے. جو نہیں نکل رہی ہیں ان کا ضمیر جھنجھوڑو, سوشل میڈیا پہ ان کو بتاؤ کہ خان کہتا ہے میرے لیے نکلو, اور جو نہیں نکل رہے ہیں وہ خان کے احکامات جو ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں. تھینک یو.